اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عزیزان گرامی، کل آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ موضوع مجالس اسلام اور انسانیت ہے، اور پھر یاد دلا دیتا ہوں کہ مجلس کا وقت 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جانے کی بات الگ ہے، ورنہ 2 بجے سے ہے۔ اکثر حضرات کو یہی غلط فہمی رہتی ہے کہ 2:30 بجے سے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، جو سابق کی مجلس ہوتی ہے حسینیہ ناظم صاحب میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 5-10 منٹ کی تاخیر کا وعدہ ہے، وہ کی جاتی ہے۔ آئیے اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کل کچھ عرض کر چکے، پھر دہرائیں بات کو، اور اس انتظار کے بغیر کہ حضرات اپنے وقت کے حساب سے آئیں گے، ہم اپنی بات پیش کرتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام اور انسانیت کا رشتہ صرف اسلام ہی نہیں پیش کرتا، دنیا کے تمام مذاہب انسان اور انسانیت سے اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے اتنا عرض کیا کہ ایک بات ہے محکم اور مستحکم طور پر، یقینی طور پر سمجھنا، ہم اس سے ہرگز انکار نہیں کرتے کہ دوسرے مذاہب انسان اور انسانیت کے سامنے اپنے قواعد، قوانین، احکام، نظم و ضبط ایک زندگی پیش کرتے ہیں، اور اسلام بھی پیش کرتا ہے، لیکن میں نے ثبوت کے طور پر ایک بات ہے جو کتابی طور پر بھی ہو اور عملی زندگی سے بھی ہو۔ دوسرے مذاہب میں کتابی طور پر ہم تاریخی اور کتابی طور پر اگر اس بات کو تلاش کریں تو ہمارے اپنے طور پر پیش کی بہت سی ترمیمات ہیں جس کو وہ خود بھی مانتے ہیں۔ تنہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شخص اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں کسی انسان کا کچھ بڑھایا ہوا کلام ہے۔ نہ بڑھانے کی بات ہے، نہ گھٹانے کی بات ہے، ترتیب کے فرق کی بات ہے، اسے سبھی مانتے ہیں۔ اور ہمیشہ محل ثبوت میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ کسی مسجد اور کسی گھر میں قرآن مجید کو اٹھا لیجئے، سب جانتے ہیں کہ 13 سال تک حضور نے مکے میں پہلے نبوت اور اعلان نبوت اور کارہائے نبوت پیش کیے، اور بعد میں 10 سال مدینے میں۔ تو کیا 13 سال جب شروعات ہوئی خانہ کعبہ کے پاس تو کیا قرآن نازل نہیں ہوا؟ 13 سال نازل ہوا، لیکن جو قرآن مکے میں 13 سال تک نازل ہوا تھا وہ قرآن اس قرآن میں بعد میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اور جو 13 سال کے بعد مدینے میں نازل ہوا وہ پہلے کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہر قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہ صلوات محمد والے محمد۔ تو میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاتا، محل ثبوت میں ایک بات میں نے کہہ دی آپ سے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام اور انسانیت کے رشتے پر اگر بات کی جائے تو قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کریم میں 90 مرتبہ لفظ انسان مختلف شکلوں میں آیا۔ انس، انسان، آنس،
مستانس وغیرہ. اور لفظ اسلام 135 دفعہ آیا. تو اسلام کا انسان سے رشتہ کتنا مضبوط ہے کہ قرآن میں دونوں کے لیے 90 دفعہ اور 135 دفعہ بات ہو رہی ہو. یہیں سے پہچان لو کہ قرآن انسان کو کتنا دوست رکھتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. اور پھر یہاں تک کہ 114 سوروں میں 114 چیپٹرز سورہ ابواب جن کی سرخیاں اوپر لکھا ہوا ہے. سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ الحدید، سورہ النجم، یہ نام ہیں سوروں کے. کتنا اسلام انسانیت کو دوست رکھتا ہے کہ اس نے 114 سوروں میں سے ایک سورے کا نام ہی الانسان رکھ دیا. ایک صلوات محمد والے محمد. اس سلسلے میں اور کچھ ہے جو انشاءاللہ کل اور بعد میں عرض کروں گا. آج کل کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا کہوں. پہلے ایک بات یہ بھی کہہ لوں کہ جہاں تک ہماری انسانی تاریخ کا تعلق ہے تو اس میں سے انسانیت، عزیزان گرامی غور کیجیے، انسان، اسلام اور انسان، ہماری انسانی تاریخ میں جب یہ بات شروع ہوتی ہے کہ اسلام انسانیت پر بڑا زور دیتا ہے، تو آج کے دور تک یہ بات لائی جاتی ہے کہ اسلام اگر انسانیت پسند ہے تو قتل و خون کیوں اسلام میں دکھلائی دیتا ہے. اور پھر اس کے لیے کچھ لفظیں آج کے دور میں چن لی گئی: فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست، متعصب، کٹر، یہاں تک دہشت پسند، ٹیررسٹ. یہ ساری لفظیں آپ جب اسلام کے درمیان ڈھونڈتے ہیں آ کر تو اس کا میں ابھی جواب دوں گا. ابھی آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہوں. اسلام کی قرآنی تاریخ، میں قرآنی تاریخ کہہ رہا ہوں، لیکن اسلام تو حضرت آدم کے وقت سے ہے، لیکن اسلام کی مکہ معظمہ سے جو قرآن کریم کے نازل ہونے کے ساتھ تاریخ ہے، کتنا زمانہ گزرا؟ جہاں جہاں حضرات میری آواز کیسٹس کے ذریعے جہاں بھی جائے، جو اسلام پر دہشت، ٹیررزم، ان چیزوں کا الزام لگاتے ہوں اور میرے اس موضوع سے الگ بات جاتی ہو کہ اسلام اور انسانیت، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم وہ پا رہے ہیں، تو ان سے میں پوچھتا ہوں، ہماری قرآنی تاریخ جو مکے سے شروع ہوئی وہ کتنا زمانہ گزرا؟ انسانی تاریخ، عزیزان گرامی، ایک ہے انسانی تاریخ، اور انسانی تاریخ کے پہلو بہ پہلو پیرالل دو تاریخیں اور چل رہی ہیں. یہ ہے انسانی تاریخ، کالم بنا لیجئے. اس کے برابر میں ایک تاریخ وہ ہے جو برابر مذاہب کی تاریخ ہے، اور اسی کے پہلو و پہلو ایک تاریخ بادشاہت اور سلطنت کی ہے. یہ تین تاریخیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں. یعنی انسانی تاریخ پر کبھی مذہب کی تاریخ اور کبھی سلطنت اور حکومت کی تاریخ حاوی ہوتی ہے، اور انسانی تاریخ اسی کے درمیان اپنا راستہ بناتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. انسانی تاریخ کا کارواں جو ہزاروں سال سے چل رہا ہے، اس کاروان انسانیت پر کبھی مذہب اور انسانیت کبھی مذہب میں، کبھی سلطنت اور حکومت اور کبھی حکومت اور سلطنت مذہب میں اور انسانیت میں شریک ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا. اب میرا پوچھنا یہ ہے کہ قرآنی تاریخ جس پر آپ کبھی کبھی ٹیررزم، دہشت، قتل و خونریزی کا الزام لگاتے ہیں، یہ مکہ معظمہ میں کب سے شروع ہوئی؟ 1400 برس. 1400 برس سے اوپر جائیے، بہت توجہ کیجیے گا. 1400 برس سے جب اوپر آپ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ تک. آج سن کیا ہے؟ 2011. کم سے کم حضرت عیسیٰ کے
دور کو 2011 تو ہو چکے. آپ کا ہجری سن کیا ہے جو شروع ہو گیا؟ 1433. اس 1433 کے اندر آپ تھوڑے 53 سال اور شریک کر لیجئے. یہ ہے 1500 سال کے اندر کی ہماری تاریخ، 1400 سال کے اندر کی ہماری تاریخ. اور دوسری طرف ہے اس سے 600 سال زیادہ کی حضرت عیسیٰ کی تاریخ. ابھی توجہ کیجئے گا، جہاں سے قرآنی تاریخ شروع ہو رہی ہے اس سے اوپر جائیں گے تو 600 سال اور اوپر تک حضرت عیسیٰ کی تاریخ اس انسانی تاریخ میں شریک ہے. اور جب حضرت عیسیٰ سے اور اوپر جائیں تو حضرت عیسیٰ سے اور اوپر 2000 سال تقریباً پہنچ کر حضرت موسیٰ کی تاریخ شروع ہوتی ہے. یعنی آج سے اگر ہم اور اوپر جائیں تو حضرت موسیٰ تک تقریباً 4000 سال. کیوں دوستو عزیزو؟ حضرت موسیٰ سے اور اوپر اگر جائیں تو حضرت ابراہیم سے ملے گی بات. حضرت ابراہیم سے اور اوپر جائیں تو حضرت نوح سے بات شروع ہوگی. حضرت نوح سے اور اوپر جائیں تو سارا عالم انسانیت حضرت آدم کا کسی شکل میں نام لے گا، کسی صورت کسی شکل میں نام لے گا. حضرت آدم سے جب ہم حضرت نوح تک آئے تو حضرت نوح سے ہمارے حضور تک اگر 6000 سال کی تاریخ مل رہی ہے، اس تقریباً 6000 سال کی تاریخ میں عزیزان گرامی قرآنی تاریخ تو مکے سے شروع ہوئی اور اس 1400 برس میں آپ کو دہشت، قتل و خونریزی، فتنہ و فساد بہت دکھلائی دیتا ہے. اس سے اوپر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ تک جو قتل و خونریزیاں ہو رہی وہ کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. ہر روز کی طرح میں پھر گزارش کروں گا سڑک پر بیٹھے ہوئے شرکت کرنے والے اپنے محترم مجمع سے کہ فرش ادا پر آنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. جامعہ میں آپ کی جگہ ہے، یہاں تشریف لا سکتے ہیں. ایک اور صلوات محمد علیہ وسلم. اب ہمارے سامنے یہ جو تاریخ آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ میں نے کہا مذاہب، یا میں دوسری لفظوں میں کہہ دوں اسلام. ان کے بیچ میں لوگوں نے اپنے اپنے مذاہب شروع کر دیے. مذاہب اور انسان، سلاطین اور انسان، بادشاہ نے وقت اور انسان. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ بیچ میں انسانی تاریخ. پھر سے دہرا رہا ہوں، اس طرف مذاہب، اس طرف سلاطین، دونوں کے شیڈ، سائے ہماری انسانی تاریخ پر پڑ رہے ہیں. ان سائے اور ان شیڈز کے درمیان یہ انسانی تاریخ ہوا کیا؟ حضرت نوح نے کس سے لڑائی لڑی؟ دوستو عزیزو، اس قوم سے کہ جو انسانیت کے راستوں سے الگ جا رہی تھی. حضرت نوح نے اس قوم کو جا کر نصیحت کی، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت نوح کامیاب ہو گئے اور سامنے بغاوت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے تباہ ہو گئے. ایک منظر وقت گزرا، حضرت ابراہیم کا دور آیا. بیچ میں انسانی تاریخ ہے. ایک سائڈ میں حضرت ابراہیم کی تاریخ، دوسری طرف نمرود کی تاریخ. اب مجھے آپ بتلائیں جب حضرت ابراہیم کے دور میں نمرود کو شکست ہو گئی، انسانی تاریخ کیا بنی؟ حضرت نوح کے بعد حضرت موسیٰ کا دور آیا. انسانی تاریخ بیچ میں ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، ایک طرف فرعون ہے. فرعون کو شکست ہو گئی، حضرت موسیٰ کو کامیابی مل گئی. انسانی تاریخ کیا بنی؟ دوستو عزیزو، جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے سلطنت کی تاریخ اور مذہب کی تاریخ میں صرف اتنا فرق ہے کہ سلاطین نے جب بھی اپنی تاریخ انسانیت کی بنانا چاہی تو اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو سامنے رکھ کے بنائی.
لیکن مذہب نے جب بھی انسانی تاریخ کو آگے بڑھایا تو اپنی مرضی کو سامنے رکھ کر نہیں، اپنے معبود کی مرضی کو سامنے رکھ کر۔ ایک صلوات محمد و آل محمد پر یہ تاریخ سامنے رکھیے گا، بہت مسلسل گفتگو ہے، ضائع نہ جائے۔ اب اگر ہم دونوں تاریخوں کو سامنے رکھیں، یہ ہسٹری یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ہمارے سامنے حضرت نوح نے کامیابی پانے کے بعد کوئی حکومت نہیں بنائی، حضرت ابراہیم نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد کوئی مجھے بتلائے، وہ یروشلم میں بیت القدس دے دیا اور صحرائے حجاز میں آ کر مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ دے دیا۔ حضرت ابراہیم کی تاریخ نے آپ کو وہاں بیت المقدس یا بیت المقدس یا خانہ قدس اور یہاں خانہ کعبہ۔ حضرت موسیٰ کی تاریخ سامنے آئی، حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کے وہ سارے مظالم جو بنی اسرائیل پر ہو رہے تھے، بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلائی، فرعون غرق ہوا، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو انسانیت کے راستے پر آزاد کیا۔ کیا حضرت موسیٰ نے اپنی کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی شہنشاہیت، کوئی بادشاہت قائم کی؟ توجہ کرتے جائیے گا۔ نہ حضرت ابراہیم بادشاہ بنے، نہ حضرت موسیٰ بادشاہ بنے، نہ حضرت عیسیٰ بادشاہ بنے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت کا دور آیا اور خانہ کعبہ سے شروع ہوا قرآنی دور، تو قرآنی دور میں میرے حضور کی سلطنت و حکومت نہ تلاش کرو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے دور میں بھی وہی ملے گا جو سابقین سے ملتا چلا۔ انسانیت کی تاریخ آگے بڑھے گی، حکومت کی نہیں۔ اب اگر حکومت کی تاریخ آگے بڑھے تو سمجھ لینا یہ رسالت کی تاریخ نہیں ہے، یہ دنیاوی تاریخ ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد پر۔ کیوں؟ سلطنت اور حکومت نے کیا دیا؟ بادشاہوں نے کیا دیا؟ میں نے ابھی ایک جملہ کہا جو تیزی میں کہہ گیا اور بہت ممکن ہے بہت سے ذہنوں تک بات نہ پہنچی ہو کہ بادشاہوں نے کیا کیا۔ جب ہمارے پاس انسانی تاریخ میں حضرت عیسیٰ سے بھی اوپر آپ جائیں تو آپ کو کون بادشاہت کی تاریخ میں نام نظر آئیں گے؟ دارا، سکندر جس کو الیگزینڈر دی گریٹ، کلیوپٹرا جس کو کلوپترا کہتے ہیں، یہ سب تاریخ کے دور ملیں گے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سکندر اعظم نام تو بہت اونچا ہوا، اب الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم۔ کیا کیا سکندر اعظم نے؟ عزیزوں اور دوستوں کیا کیا؟ میں سکندر سے لے کے بات یہاں تک لاؤں گا، توجہ کیجئے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ بات ہو رہی ہے الیگزینڈر دی گریٹ کی، سکندر اعظم کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ فوجیں آگے بڑھی، یہاں قتل، وہاں قتل، وہاں خون، وہاں خون، یہ زمین ہماری ہو گئی، وہ ملک ہمارا ہو گیا، لاکھوں انسان قتل ہوئے۔ دارا سے لڑائیاں ہوئی، شکست دی سکندر اعظم نے، جس کو شاعر نے آتش لکھنوی نے کہا نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ آئیے اس کے بعد وہ دور آنا شروع ہو گیا جب بعد رسول حکومت و سلطنت کی تاریخ انسانی تاریخ پر حاوی ہو رہی ہے۔ کون کون آ رہے ہیں؟ چنگیز، ہلاکو۔ تاریخ میں بہت دلچسپ واقعہ مجھے نظر آیا کہ جب چنگیز کا پوتا ہلاکو کہاں تک قتل عام، اور اسی مسافرت میں جہاں وہ اپنی حکومت بڑھا رہا ہے اس کی ماں مر گئی۔ مورخین نے لکھا جب ماں مر گئی تو اس کو تو ان کے یہاں طریقہ آیا تھا گڑھا کھودو اور ڈال دو، اور کوئی طریقہ نہیں آتا۔ اپنی ماں کو اس طرح گڑھا کھود کے دفن کرنا چاہا، لیکن اب اسلام کے نام پر تھوڑا تھوڑا ان لوگوں سے بھی ملنے لگا تھا جو اسلامی درباری نہیں خیال کیا علماء ہوتے تھے۔ اس لیے کہ میں خارج سلاطین کی بات نہیں کروں گا، انسانی تاریخ کو خراب کرنے میں جہاں ایک طرف
بادشاہ، شہنشاہ، ملکگیری کرنے والے، عامر، ڈکٹیٹر، وہاں دوسری طرف وہ علماء بھی ہوتے تھے جو بادشاہوں کے درباری علماء کہلاتے تھے۔ یہ درباری علماء بھی انسانی تاریخ کو خراب کر رہے تھے۔ حق و انصاف کی بات کہوں گا، ایک طرف درباری علماء جو آج تک پائے جاتے ہیں، ایک طرف بادشاہ اور شہنشاہ، نام بدل گئے، مزاج وہی رہے۔ ابھی عرض کروں گا، پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ واقعات نہ تمام نہ رہ جائے، اس لیے عرض کر دوں کہ ماں مر گئی، ماں کو اس نے کہا کہ گڑھا کھودو دفن کر دیا جائے، لیکن علماء بیٹھے تھے۔ اب اسلامی علماء قریب بیٹھنے لگے تھے، ان سے وہ کچھ پوچھنے لگتا تھا۔ ہلاکو چل کر آیا منگولیا سے، اپنے وقت کا خان، بڑا نام، علماء سے کہا بس گڑھا کھودا جائے، ماں کو دفن کر دیا جائے۔ تو کچھ درباری تھے نا، انہوں نے سوچا کہ یہاں پر ایک کا بڑا نام، بڑی عزت چل رہی ہے، چلو ان کا خاتمہ کرا دو۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے جناب خواجہ نصیر الدین، بڑا نام، ملا نصیر الدین، بڑا نام تھا، اور اتفاق سے وہ الگ عقیدہ رکھتے تھے۔ کہتا ہے کہ نصیر الدین سے کیسے فرصت پائی جائے، تو انہوں نے کہا اے خان، تمہاری ماں کو تم گڑھے میں ڈالنے جا رہے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کچھ ایسا انتظام کرو جو فرشتے سوال جواب کرنے کے لیے آئیں، تو تمہاری ماں کو راحت رہے، کیونکہ تمہاری ماں عربی زبان نہیں جانتی ہے، وہاں فرشتے عربی زبان میں سوال کریں گے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کا اگر اس کو راحت پہنچانا ہے اپنی اماں کو، تو نصیر الدین عربی بہت اچھی جانتے ہیں، ان کو ساتھ میں بھیج دو تاکہ وہ سوال جواب میں مدد کر سکے۔ یہ بات تو بہت اچھی، نصیر الدین بلوائے گئے۔ ہلاکو نے اپنا مقصد بیان کیا کہ بھئی میری ماں مر گئی، بھیجنا ہے، تم لوگوں کا عقیدہ یہ وہاں فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، زحمت ہوتی ہے، عربی میں پوچھتے ہیں، اسے عربی آتی نہیں ہے، اور تمہیں عربی بہت اچھی آتی ہے، تو ہم تمہیں ساتھ میں دفن کر دیں گے، تو ٹھیک ہے، تم سوال جواب کر لینا۔ نصیر الدین بہت پریشان ہوئے، جواب کیا دوں؟ کہ نہیں آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں، بالکل، اگر میں کسی بھی کام آ جاؤں تو بہت اچھا ہے، لیکن میں نے اپنے لیے ایک خیال کیا تھا کہ میں اپنے کو آپ کے لیے محفوظ رکھوں۔ کیا مقصد کہا؟ میرے ذہن میں بھی یہی تھا، میں نے اپنے کو آپ کے لیے محفوظ رکھا کہ جب آپ کا کبھی وقت ہے آپ وہاں جائیں تو میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں، تاکہ آپ کی طرف سے میں سوال جواب کر لوں۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر ادھر کیا کیا جائے؟ کہا میرے بعد فلاں صاحب عربی بہت اچھی جانتے ہیں، ان کو ساتھ بھیج دیا جائے، جنہوں نے تجویز کیا تھا ان کا نام، انہوں نے انہی کا نام بتا دیا، بلائے گئے، ساتھ میں بھیج دیے گئے۔ خیال کیا آپ نے؟ یہ ہلاکو، اپنی مرضی، اپنی تمنا، کوئی مذہب نہیں، کوئی ریلیجن نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے لطف تو لطیفہ تو سن لیا، لیکن میں یہ بھی دہرا دوں کہ عزیزان گرامی، اس طرح سے ہلاکو اور چنگیز اور اوپر چلتے چلے جائیں، یہ سب کون لوگ ہیں جو حکومت اور سلطنت کے نام پر انسانی تاریخ بنا رہے ہیں، اور ان کے قریب بیٹھنے والے، فتویٰ دینے والے بھی کتنے مواقع پر کیا کیا اپنے فتاویٰ پیش کر رہے ہیں۔ اب ایسے عالم میں ہماری اور آپ کی اس انسانی تاریخ کے لیے آج کل کے دور میں یہ آواز دی جانے لگی کہ اسلام میں دہشت پسندی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر انصاف سے غور کرو تو اسلام سے پہلے خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ میں تاریخ قرآن سے پہلے، اور خانہ کعبہ سے تاریخ قرآن جب شروع ہوتی ہے آج تک، ذرا کبھی حق اور انصاف سے غور کرو کہ اسلام، بہت توجہ کیجیے گا، اسلام کا تعلق ٹیررزم، دہشت، قتل و خونریزی سے کتنا ہے؟ میں نے اوپر کی تاریخ آپ کو بیان کی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے دور تک، جب کعبے کی تاریخ ویسی نہیں ہے، اور اب اس کے بعد جب چنگیز و ہلاکو کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو وہاں مذہب کہاں ہے؟ جب مذہب ہی نہیں ہے تو چنگیز و ہلاکو کے نام پر جہاں جہاں قتل و خونریزی ہو رہی تھی اس میں اسلام کہاں؟ غور کیجئے گا، جب وہاں اسلام نہیں تو آج تک آتے آتے مجھے آپ یہ بتلائیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی اور 10 لاکھ انسان قتل ہوئے تو مذہب کہاں تھا؟
اسلام کے نام پر دہشت پسندی یا قتل و خوریزی، ٹیررزم کا الزام لگانے والے مجھے یہ بتلائیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کیا اسلام لڑا رہا تھا یا غیر اسلامی لوگ لڑ رہے تھے؟ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کرا دی گئی تو یہ تقسیم مذہب والوں نے کرائی تھی یا غیر مذہب والوں نے؟ اور جب غیر مذہب والوں نے تقسیم کرائی تو 10 لاکھ انسان ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت مارے گئے۔ یہ 10 لاکھ انسانوں کا قتل کیا مذہبی لوگوں نے کرایا یا سیاسی لوگوں نے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اور پھر جب ایران اور عراق کی جنگ کرائی گئی تو پھر کم سے کم 10 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ یہ میں پوچھتا ہوں جب ویتنام کی جنگ ہوئی تو پھر 10 لاکھ انسان قتل ہوئے۔ یہ میں پوچھتا ہوں یہ 10 لاکھ ورلڈ وار، 10 لاکھ تقسیم ہند، 10 لاکھ ویتنام، 10 لاکھ عراق ایران، کیا یہ سب اسلام کے نام پر ہو رہا ہے؟